خواجہ پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف اولیاء کرام کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں ان کا بیان کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے سرخیل اور مقتدا مانے جاتے ہیں، اور بالخصوص برِ صغیر میں ان کا بڑا روشن نام ہے اور اولیاء کی جماعت میں ان کو ایک پیشوائی کا اور ایک مقتدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا سلطان الہند جیسے عظیم لقب سے بھی یاد کرتی ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، برِ صغیر میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والی شخصیات میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اہم نام ہے اور آپ کا عظیم کردار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 537 سنہ ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان کے ایک علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی یعنی آپ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے سید ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہی آل رسول ہونے کا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شرف حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور آپ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے وقت کے علماء نے، اولیاء نے اور بعد کے امت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے آپ کے لیے مختلف القابات کا استعمال کیا ہے جن سے آپ کی عظمت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام تو حسن ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے القابات ہی کے ذریعے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے معین الدین، یعنی دین کی مدد کرنے والے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو علم دین سیکھا، علم دین عام کیا اپنے خلفاء کے ذریعے، طلباء کے ذریعے اور اپنی ذات سے وابستہ افراد کے ذریعے جو دین متین کے پیغام کو عام کیا، تو آپ کی دینی خدمات اور آپ کی سیرت کا خلاصہ دیکھنے اور سننے کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو معین الدین کا لقب دیا جانا یہ بالکل بجا ہے۔ تو آپ کا ایک لقب معین الدین ہے، ایک لقب سلطان الہند ہے کہ آپ ہند کے بادشاہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطائے رسول اور وارث النبی جیسے عظیم القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے ابتدائی ایام میں علم دین کی طرف رغبت کی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے، علماء کرام سے علمی استفادہ کیا، اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا جو فیضان تھا تعلیم و تدریس کی صورت میں تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار کیا۔ چنانچہ علمی سفر کے اعتبار سے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ ان علاقوں میں ملک شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا نام شمار کیا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں جا جا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کو بھی حاصل کیا، اور جس طرح آپ نے علوم شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے کئی اساتذہ کو اختیار کیا، ان کے سامنے زان و تلمس طے کیے، اسی طرح راہ طریقت اور راہ سلوک کو طے کرنے کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے
کئی اولیاء اور مشائخ سے فیضان لیا۔ اپنے اسفار میں جہاں اولیاء کرام موجود ہوتے، مزارات ہوتے، آپ وہاں پر حاضری دیا کرتے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی، اور صرف حاضری نہ دی بلکہ کئی دنوں تک وہاں رہ کر مراقبہ کیا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی فیوز و برکات سے آپ نے حصہ پایا۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف پایا ہے، اور آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ تقریباً 5 ماہ تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا فیضان پایا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد تھے، جن سے آپ کو براہ راست ارادت اور ایک عقیدت کا تعلق حاصل تھا، ان کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے وقت کے بہت عظیم بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ اشارہ ہوا کہ آپ ہند کی سرزمین پر جائیے اور وہاں جا کر اسلام کی روشنی کو پھیلائیے۔ تو اس طرح پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے ہند کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ شریف سے ہند کا جو سفر اختیار فرمایا، تو اس دوران مختلف علاقوں سے آپ کا گزر ہوا، اور جہاں اللہ کے اولیاء موجود ہوتے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زیارت کرتے اور ان سے خصوصی فیوز و برکات پاتے۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کی۔ آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے، خلفاء تیار کیے، اور اس طرح طریقت کا اور روحانیت کا فیضان ساری دنیا میں عام ہونے لگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیسی عقیدت تھی، اور بارگاہ غوثیت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا فیض پہنچا تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد معلیٰ میں برسر منبر رب تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اگرچہ بظاہر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان بغداد معلیٰ میں ارشاد فرمایا تھا، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو ایسی سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے بھی آواز سن لیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی بھی حدیث قدسی اس مضمون کی موجود ہے کہ رب تبارک و تعالی فرائض اور نوافل کی ادائیگی کے ذریعے جب بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ دور کی آوازوں کو بھی آسانی کے ساتھ سن لیا کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد معلیٰ میں یہ قول ارشاد فرمایا، تو اس وقت کے دنیا کے روئے زمین پر تمام اولیاء کرام نے اس آواز کو سنا۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں اس پورے واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ جب بغداد معلیٰ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت تمام اولیاء دنیا نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ فرمان سنا۔ صرف انسانوں کے اولیاء نہیں بلکہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات میں جو اولیاء تھے انہوں نے بھی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان سنا اور سب نے سر جھکا دیا۔ لیکن اصبہان کا ایک شخص تھا جو ولایت کے منصب پر فائز تھا، لیکن اس نے سننے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برتری کو، اس افضلیت کو ماننے سے گویا کہ انکار کیا، تو اس کا حال سلب کر لیا گیا، یعنی کہ اس سے ولایت چھین لی گئی۔ لیکن اسی وقت
جب حضرت سیدنا غوث آدم